الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ انہی کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے خدمت خلق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اور ان کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدمت خلق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے، محض خدمت کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا۔ خدمت خلق کی بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو خدمت کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے خدمت کرے۔ خدمت صرف و خدمت کے جذبے سے ہو، اس خدمت کے اندر کوئی اپنی ذاتی غرض یا دوسرا مقصد شامل نہ ہو، جیسے کہ نام و نمود کے لیے خدمت کرنا، یا ریاکاری کے لیے خدمت کرنا، یا شہرت کے لیے خدمت کرنا، یا اس نیت سے خدمت کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں، میری واہوائی کریں۔ یہ جو خدمت کے اندر انسان کا مقصود اور غرض نہ ہونا چاہیے، بلکہ انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت سے صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اور یہ جو خدمت ہے اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دیا تو وہ مال و دولت کے ذریعے سے مخلوق کی خدمت کرے، ان کو فائدہ پہنچائے۔ جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کرے، ان کی مدد کرے، جو مسکین ہیں ان کی مدد کرے، جو غریب اور محتاج ہیں ان کو فائدہ پہنچائے، ان پر خرچ کرے۔ تو یہ خدمت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مال کے ذریعے سے مخلوق کی خدمت کرے۔ اور خدمت خلق کا ایک انداز یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ جیسے کہ کوئی انسان معذور ہے، اب اس کو کوئی کام پیش آ گیا، وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کوئی کام پیش آ گیا، بازار جانا ہے، کچھ لانا ہے، کوئی اور بھی کام اس کو پیش آ گیا، نہیں کر سکتا، معذور ہے، تو انسان کیا ہے اس کام کو کر دے۔ تو یہ کیا ہے، جسم کے ذریعے سے خدمت کرنا ہے۔ یا تو کوئی بیمار ہے اور اسی طرح اپنا کام نہیں کر سکتا، کسی انسان نے اس کا وہ کام کر دیا، تو یہ کیا ہے، اپنے جسم کے ذریعے سے کسی انسان کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ یہ خدمت کرنے کا ایک دوسرا انداز ہے۔ خدمت کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاقی روحانی انداز سے کیا مخلوق کی خدمت کرے، کہ لوگوں کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو تاریکی اور ظلمت سے نکال کر، بددینی سے نکال کر اس کو علم کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ یہ کیا ہے، یہ بھی خدمت کرنے کا ایک انداز ہے۔ تو خدمت کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر خدمت کرنے کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو، اور خدمت نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو مذمت اور جو قباحت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا
قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اپنے چہرے کو کر لو، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئیں. والکتاب والملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے. والکتاب، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے. والنبیین، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لے کر آئے. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس مال کو کس پر خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآتى المال على حبه ذوي القربى، رشتہ داروں پر خرچ کریں. والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کریں. والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کریں. وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کریں. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، اور جو مانگنے والے ہیں، جو محتاج ہیں، ان پر خرچ کریں، اور غلام کو آزاد کرانے میں کیا ہے خرچ کریں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خدمت خلق کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے شر و مال کو محدود نہ رکھے، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کرے، رشتہ داروں کی خدمت کرے، یتیموں کی خدمت کرے، مساکین کی خدمت کرے. اسی طرح جو ضرورت مند ہے ان کی کیا ہے محتاجوں کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک اہم صفت بیان فرمائی کہ صحابہ کے اندر یہ صفت تھی کہ اگر ان کا بھائی کسی چیز کا محتاج ہو، کوئی چیز کو ضرورت ہو، ضرورت مند ہو، تو وہ صحابہ اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو پہلے سامنے رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کی صفت بیان فرمائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ جو ایسے ہیں جو اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود کم دستی کی حالت میں ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کی نہ کرنے کی قرآن مجید کے اندر قواعد اور مذمت بھی بیان فرمائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ کو معلوم ہے اس شخص کے بارے میں جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، دھتکارتا ہے اور اس کو جھٹکتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. بہت ساری کئی کافروں کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ ان کے گھر کے اوپر، ان کے دروازے پر جب کوئی مسکین خستہ حالی کی حالت میں آتا تھا تو وہ مسکین کو دھتکار دیتے تھے، بھگا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کافروں کا ذکر فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو عمل جو کیا ہے یہ کسی مسلمان کے شان عمل نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کے شان کے اور اس کی توقع کے مطابق کیا عمل نہیں ہے کہ کسی مسکین کو کیا ہے انسان اپنے دروازے سے کیا دھکا دے دے، یتیم کو دھکا کر بھگا دے. اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب جہنمی دوزخی جو دوزخ کے اندر چلے جائیں گے اور دوزخی سے ان سے دوزخ والے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کس وجہ سے ڈالے گئے، کیا عمل تھا، کس کی وجہ سے دوزخ کے اندر ڈالے گئے، تو پھر وہ کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم دوزخ کے اندر اس لیے آئے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نکن قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، اس لیے کیا ہے ہمیں دوزخ کے اندر ڈالا گیا ہے. تو ان آیت کے اندر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خدمت خلق کی، مخلوق کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ اہمیت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خدمت نہ کرنے کی کتنی زیادہ قباحت اور مذمت بیان فرمائی ہے.
حدیث پاک کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں جس کے اندر خدمت خلق کی، مخلوق کی خدمت کرنے کی اہمیت کو اور خدمت کرنے والے کے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پانی پلائے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان میں 7 خندق کے برابر فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہر 2 خندقوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 500 سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہوگا، یعنی کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں بالکل کوئی کیا ہے دوری اتنی فرما دیتے ہیں کہ کوئی اس کا دوزخ سے کوئی تعلق ہی نہیں لیتا، اس کا دوزخ سے اللہ تعالیٰ ہوا کہ اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ کھانا پیٹ بھر کے کھلانے پر، پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے اس کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بیوہ اور یتیم کی خبر دہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس طرح ہوتا ہے، اس کا وہ اس شخص کے مانند ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، یا پھر رات میں اللہ تعالیٰ کی اٹھ کر عبادت کرنے والی کی طرح ہوتا ہے، یا پھر دن میں روزہ رکھنے والی کی طرح وہ اس کا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو جو شخص یتیم کی اور بیوہ کی کفایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر و انعام عطا فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کل جنت کے اندر اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کل جنت کے اندر اس طرح ہوں گے، یعنی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اندر ایسے شخص کو قربت حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص کو جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے خدمت خلق کے بارے میں ارشاد بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کو فرمائیں گے، بنی آدم سے فرمائیں گے کہ اے بنی آدم، ہے انسان کہ میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بنی آدم سے انسان سے فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو انسان کہے گا، بنی آدم کہے گا کہ اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کی کیسے عیادت کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھ کو وہاں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھ کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، وہ اس نے تم سے کھانے کے سوال کیا تھا، کھانا مانگا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں دیا، تم اگر اس کو کھانا دیتے تو مجھ کو وہاں پاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ آپ کو میں کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندے نے تم سے پانی کا سوال کیا تھا، تم نے جو اس کو منع کر دیا تھا، تم ایک بات جانتے اگر تم اس کو پانی پلاتے تو مجھ کو اس کے یہاں پاتے، وہاں موجود پاتے۔ تو گویا کہ خدمت خلق کرنے پر اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور انسان کے تمام نیک اعمال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا اور اس کو کیا ہے اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ بہت سارے واقعات ہیں کتابوں کے اندر، صحابہ کی بھی خدمت خلق کے واقعات ہیں، اللہ والوں کی بھی خدمت خلق کے واقعات ہیں، اور عام انسانوں کی بھی خدمت خلق کے بہت سارے واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھ کر کے چھپ کر کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، بیوہ کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، جو ضرورت مند ہیں ان کے یہاں خود اپنے آپ سے جا کر کے غلہ پہنچایا کرتے تھے، راشن پہنچایا کرتے تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا، غسل دینے کے لیے ان کو لٹایا گیا، کپڑے اتارے گئے،
تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ کے اوپر گولی کے نشانات ہیں. تو لوگوں نے ان کے خادم سے پوچھا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو رات کو اٹھ کر بیواؤں کی مسکینوں کے لیے راشن پہنچایا کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ 100 سے زیادہ گھرانے ایسے تھے جن کی وہ رات میں اٹھ کر کے خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کی خدمت کی وجہ سے ان کا گھر کیا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے تھے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی خدمتیں خلق کی، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی مخلوق کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے لوگوں کے نیک اعمال کو پیچھے کر کے اس چھوٹے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کو پیاس لگی. پیاس لگنے کے بعد وہ کنویں پر گیا اور اس نے پانی نکال کر پیا. پاس میں ایک کتا تھا، کتا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا. تو اس نے جب دیکھا اس کو ترس آیا، اس نے پانی نکال کر اس کتے کو بھی پلایا. اس کتے کو پلانے پر اللہ تعالیٰ کا اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کی پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اسی طرح ایک فاحشہ عورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، واقعات تو بہت سارے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. بہت بڑے اللہ والے ہیں. ان کا جب انتقال ہو گیا، ان کے مرید نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیا حال گزرا، کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کیا اور مجھ سے کہا کہ میں نے تمہاری بخشش کر دی. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کس عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس عمل کی وجہ سے میں نے تمہیں بخشا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کسی نیک عمل کی وجہ سے، میرے نیک اعمال کی وجہ سے بخش دیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ سے بھی بخشش نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میری اس وجہ سے آپ نے بخشش کی کہ عبادت کے اندر میں نے اخلاص پایا جاتا تھا، اخلاص فی العبادت کی وجہ سے آپ نے میری بخشش کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ سے میں نے بخشش کی. تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے بخشش کی کہ میں بزرگوں کے پاس جایا کرتا تھا اور میں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتا تھا، اس وجہ سے بخشش کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے بھی بخشش نہیں ہوئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ، مجھے جو انہی اعمال کی وجہ سے زندہ حسن زندہ کی میری مغفرت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جو بخشش ہوئی ہے اس وجہ سے بخشش ہوئی ہے کہ تم بغداد میں ایک گلی سے گزر رہے تھے اور سردی کا موسم تھا. ایک بلی جو سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہی تھی، اس کو ٹھنڈک لگ رہی تھی، تم نے اس کو اٹھایا اور اپنی پوستین میں رکھا، اس کو حرارت دی. مجھے تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہاری بخشش کر کے مغفرت فرما دی. اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور اتنے بڑے عالم دین ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کو پیچھے رکھ دیا اور صرف ایک ادنا سی مخلوق کی ایک چھوٹی سی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت اور بخشش فرما دی. تو یہ خدمت خلق ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے درجات کو کتنا زیادہ بلند فرما دیتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یہ خدمت خلق سے متعلق کچھ باتیں تھیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہم اور آپ کیا کریں، خدمت کریں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی غرض ہو، کوئی ذاتی غرض نہ ہو، اور اس کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کل قیامت کے دن اس کا اجر و عطا فرمائیں گے. اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. انسان مال کے ذریعے سے خدمت کرے، انسان اپنے جسم کے ذریعے سے خدمت کرے، کسی کا کام کر دیا، انسان اپنے اخلاقی اور روحانی انداز کے ذریعے سے خدمت کرے کہ کسی کی رہنمائی کر دی، کسی کی دین کی طرف رہنمائی کر دی، برائی سے نکال کر اس کو اچھائی کی طرف لے آیا. یہ جو مختلف صورتیں ہیں خدمت خلق کی، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری خدمت کو بھی قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.